السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں ایس کے ساتھ حاضر ہے. چیزیں جو میں چھیڑ دیتا ہوں مصیبت بڑی پڑتی ہے. یعنی میں نے ایک سوال پیٹرولیم کی پروڈکٹس کے قیمتوں کے حوالے سے اٹھایا ہے. بات بڑا مزیدار آ رہا ہے, باتیں کچھ نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن آج آپ گفتگو کریں گے اس کے اوپر. ٹویٹ ہی میں نے کیا اس کے حوالے سے. میرے دو ٹویٹ بہت ڈسکس ہو رہے ہیں اور وہ بڑے اہم ہیں جو آج صبح کے ٹائم میں نے رکھے ہیں. باقی آپ کے سامنے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ملک اس وقت چل رہا ہے وہ کہاں چل رہا ہے اور اس میں ہونا کیا ہے. ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم. جو پی ڈی ایل کے حوالے سے, پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے میں نے جو سوال اٹھایا ہے, پھر سیاسی انتخاب کے جماعت کے نشان کے حوالے سے بھی میں نے بات اٹھائی ہے. سیاسی جماعتوں نے اپنی سپیس بہت کم کر دی ہے. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہو رہا ہے. اور ایس آئی ایف سی کی باتیں ہو رہی ہیں یا بیرونی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, تو آج ہم کھڑے کہاں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جو بڑی زبردست بات ہے وہ شیزہ فاطمہ کے کانٹیکس کے حوالے سے, موبائل ٹاور والا ہے نا, وہ پھنس گئے ہیں. حکومت وقت پھنس گئی ہے وہ بل تو لے آئے ہیں, لیکن اب اتنے سوالات اٹھ گئے ہیں, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ سنبھالنا کیسی ہے اس معاملے کو. یہ بڑا ضروری ہے. گاڑیوں کا جو ٹوکن ٹیکس ہے, یعنی اب کیا رہ گیا ہے, سینیٹیشن فی کیا رہ گیا ہے, گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس کیا رہ گیا آپ کے پاس, جرمانے, گاڑی اپنا اشاروں پہ جرمانے. یعنی آپ اس اور دوسری طرف دیکھا جائے, کیا آپ نے فضول خرچیاں روکی ہے؟ نہیں روک سکے جناب. آٹومیٹکلی چیزیں آپ کو آنی پڑی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسرائیل دوبارہ حملے کر رہا ہے, اور ایران نے کیا اعلان کیا, ذرا اس پہ بات کریں گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے ہے. 5 برس میں $60 ارب کی سرمایہ کاری ملک میں لانے کا ہدف رکھا تھا. نتائج کیا نکلے؟ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ غالباً 2 مجھے نہیں اب یہ کنفرم پتہ, اندازہ ہے کہ یہ 2.15 ارب آئی, اور 10 ماہ میں یہ مزید 31% کی کمی کے ساتھ 1.4 ارب تک محدود ہو گئی. اور تقریباً $740 ملین ہیں وہ چائنا سے آئے. اب اس سے جو نظر یہی آ رہا ہے کہ چائنا کے علاوہ دیگر ممالک کا عالمی سرمایہ کاری پاکستان میں بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں. اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ میں اگر آپ بیوروکریسی کی پیچیدگیاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی مثال مینوفیکچرنگ میں آنا چاہتا ہے, بجلی کی کاسٹ دیکھ کے, گیس کی کاسٹ دیکھ کے, انفراسٹرکچر دیکھ کے, ٹیکسیشن کا نظام دیکھ کے, کاروباری ماحول میں اتنی پریشانیاں دیکھ کے, تو وہ اور اس لیے اور کئی تو آپ کو پتا ہے کمپنیاں چھوڑ کے چلیں, کوئی اور وجوہات یا جو بھی تھی ہم روک نہیں سکے. اب منی اب جو ہے نا اپنا ان معاملات کو ہم آسان طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. یا ہمیں اس کے لیے ایک بہت جامع اور بڑی مضبوط پالیسیاں بنانی چاہیے تھی, وہ ہم ناکام رہے ہیں. یعنی یہ وہ حقائق ہے جو آپ اور میرے سامنے ہیں, جس کو ہم چھپا نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے ماضی میں کہا تھا کہ اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی اتنی حمایت کا صرف 30% بھی مل جائے تو ملک میں انقلاب برقرار. اب دیکھا نہیں انقلاب برپا ہو گیا. اور اب آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس دور میں ملی ہے, ماضی میں ایسی کچھ یعنی اور فیسیلیٹیشن کیا ہوتی ہے, جس طرح دیواروں کے ساتھ لگایا گیا ہے سیاسی جماعتوں کو, سیاسی کارکنوں کو, عام آدمی کو, جس کے پیچھے پڑے ہیں تو اس کا تیا پانچا کر دیا ہے. میں تو ابھی پچھلے دنوں یہ الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن میں جب میں کہانیاں سن رہا تھا, چلے ہو یہی رہا ہے, سب کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے نا جی. صحیح نا جی. اور اس کی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 17.50 ہزار ارب کی بچت میں سے آپ کو پتہ قرضوں میں کتنا جا رہا ہے, غالباً $8,000 ارب کے قریب $8,000 ارب روپے جا رہا ہے سود میں. اور بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ قرضوں کے سود میں چلا جائے گا. 74 برس میں 44,000 عمران خان کے دور میں تقریباً اتنے یا 52,000 کے قریب چلے گئے ہوں گے. اور یہ ایک کہہ رہے ہیں کوئی 84, دوسرا کہہ رہے ہیں کہ 96,000, جتنا بھی ہے آپ کمپیریزن کر لیں اور بتائیں کہ اس سالوں میں اور اس سالوں میں اس کا مطلب ہے. یعنی اس سارے پروسیس کے اندر آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. عمران خان کو گرا کے آپ نے نقصان ہی کیا ہے اس ملک کی معیشت کا, ملک کی حالات کا. یہ سارا کچھ آپ کے اندازے میں ہے. اور معیشت کے بحران کو بھی نکال نہیں سکتے. ان کے پاس کیا ہے, کو رستو ہی ہیں,
وہ رستوؤں نے کیا کرنا ہے، رستو ہی کرنا ہے، یہی کھیلتے رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی لاجیکل بتا دیں کہ آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کنٹرول جو کر رہا ہے سب کو پتہ ہے کس کو لڑنے کی اجازت دینی ہے، کس کو لڑنے کی اجازت نہیں دینی ہے، کس پہ کیا پابندیاں لگنی ہیں. جب تک یس نہیں ہوگی وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. اب تو یہ جیسے پاکستان کے اندر ہوا، یہ اب کشمیر کے اندر بھی سننے میں یہی آ رہا ہے. اب موبائل ٹاور جو ہے نا وہ آپ ذرا سمجھیے گا، اور انہوں نے انکشاف جو کیا شیزہ فاطمہ نے، یاد ہے مجھے ان دنوں میں بھی کہ وہ نامزدگی پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے کی مخصوص نشست کے لیے گئے تھے. جب وہ الیکشن کمیشن پہنچی تو الیکشن کمیشنر کے کان کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کا نام تو قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ہے. پھر وہ کہا یہی انہوں نے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں بیٹھ کر کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد انہوں نے میری کاغذات نامزدگی پنجاب اسمبلی کی بجائے قومی اسمبلی کیا. یہ ساری باتیں ذرا سمجھ سکتے ہیں کس کا فیصلہ تھا، کیوں کیا، کہاں رشتہ داریاں. اب تو وہ 5,000 کے نوٹ کا پورے خاندان کی تصویریں لگا کے لوگ نوٹ جاری کر رہے ہیں. یہ عام سی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کی پرائرٹیز یہ ہیں. اور قومی اسمبلی جو ہے قائمہ کمیٹی خزانہ جو ہے نا وہ گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پہ اضافے کی منظوری دے دی ہے. 2010 کے بعد کے ماڈل کی گاڑیوں پر سالانہ ٹیکس 1,500 سے بڑھا کر 6200 روپے کر دیا جائے گا، اور 2010 سے پہلی گاڑیوں کے لیے 20,000 ٹیکس، یعنی پرانی گاڑیاں جو ہے نا وہ جان چھڑائیں آپ. اور کہہ رہے ہیں کہ 3.9 ارب روپے جمع ہوئے. اب آئندہ جو مجوزہ اضافہ ہے یعنی پیسے ایسے ہی بنانے ہیں، یعنی یہاں گاڑیوں کے چلانوں پہ اربوں روپیہ لیا جا رہا ہے، پروجیکشن کیا ہوئی ہے، ریٹ کیا طے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے نا. یعنی یہاں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایک ترقی پذیر ملکوں میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں ٹیکسیشن کا ایک بہترین نظام ہے اور بڑی ٹرانسپیرنسی ہے، یہاں پیسے کیسے اکٹھے کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایل کے نام پر. کس پہ اکٹھے کر رہے ہیں؟ ٹوکن ٹیکسوں کے نام پر. کس پہ اکٹھے کر رہے ہیں؟ چلانوں کے نام پر. یہ ایک نارمل سی بات ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں، تاریخ میں بھی ہوتا رہا، لیکن یہ ہم سے دیکھتے آئے ہیں. اب اسرائیل کی جانب سے جو لیبنان پر تازہ حملوں کا ایران نے ایک پھر آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور وہاں خاتون انبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا. ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے طے شدہ مفاہمتی معاہدے کی پہلی شق کی کھلا خلاف ورزی، اور اسرائیلی فوج جو ہے نا غزہ کے اندر بھی کارروائیاں جاری ہے. اور یہ سارا کچھ سامنے ہے بھائی. 3 شہادتیں کہہ رہے ہیں، متعدد زخمی ہو گئے، اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دشمنوں کے وعدوں کی خلاف ورزی کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بحری جہازوں اور تجارتی سرگرمی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہ اقدام ابتدائی رد عمل ہے اور آئندہ اقدام کا انحصار صورتحال پر ہوگا. دوسری جانب امریکہ حکام نے آبنائے ہرمز کی بندش کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم بحری گزرگاہ کھلی ہے. امریکہ صورتحال پر مسلسل نظر ہوئے. اب اسلام آباد جو میمورنڈم کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو گیا. پہلا دور جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام جو ہے نا یہ برگن اسٹاک میں جاری ہے. پاکستان نے ایک اہم ثالثی اور میزبان کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مذاکرات میں شریک ہے. ایرانی اسپیکر جو ہے نا وہ باقر سربراہی میں ایرانی وفد اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آپ یہ بھی ہے وہاں پر موجود ہیں اور آگے فیصلے کریں. پیٹرولیم کے بارے میں چند حقائق جو میں نے آج اکٹھے کی اور میں نے ٹویٹ بھی کیا، اور کہ بین الاقوامی منڈی میں رائج جو ہے نا پلیٹس، اور وہ میں نے پورا گلوبل سپاٹ ریٹس اور اس کے حوالے سے بات کی ہے. درآمدی لاگت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. پاکستانی پیٹرول اور ڈیزل کی بنیادی قیمت انہی بین الاقوامی اشاریوں، فریڈ، انشورنس، ایکسچینج ریٹ اور مقامی لاگتوں کو مد نظر رکھے کیا جاتا ہے. ڈیزل کا ایک حصہ ملک میں خام تیل کی ریفائننگ کے ذریعے بھی حاصل، اس لیے اس کی لاگت اور قیمت کے تجزیے میں مقامی پیداوار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر جنوری 2026 سے آج تک بین الاقوامی تیل اور پلیٹس ریٹس کے تقابلی جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آ سکتی ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں آنے والی تبدیلیوں کا مکمل فائدہ پاکستانی صارفین تک منتقل نہیں ہوا. ضروری ہے کہ حکومت ان کے پورا فارمولہ تمام ٹیکسز، لیویز اور مارجن عوام کے سامنے شفاف انداز میں پیش کرے. ویسے ہم نے دیکھ تو لیا ہے کہ پی ڈی ایل کتنا لیا جا رہا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے موسٹ پیٹرول کی قیمت کا حصہ نہیں بلکہ ایک الگ قانونی نوعیت کا محصول ہے.
اور اصولی طور پر پیٹرول نمی کا تصور ان علاقوں اور انفراسٹرکچر کے تناظر میں سامنے آیا تھا جہاں تیل و گیس کی تلاش، پیداوار اور ترسیل سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اس کی قانونی حیثیت اور مقصد کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اب اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر سیلز ٹیکس آئینی اور قانونی فرموں کے تحت وصول کیا جا سکتا ہے تو پی ڈی ایل کی شرح مقرر کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مروجہ آئینی اصولوں کے مطابق ٹیکس یا لیوی کی شرح میں اضافہ ہے یا کمی کا بنیادی اختیار پارلیمان کے پاس ہے۔ مالی بوجھ عائد کرنے کے اختیارات انتظامیہ کو غیر محدود انداز میں منتقل نہیں کی جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مالیاتی اختیارات اور پارلیمانی نگرانی کے بارے میں متعدد عدالتی نظائر موجود، اس لیے میں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا۔ عوام کو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ گزشتہ برسوں میں پی ڈی ایل کی مد میں مجموعی طور پر کتنی رقم وصول کی جائے، یہ رقم کہاں خرچ ہوئی ہے، یہ پوچھنا ہے، اور اس کا براہ راست فائدہ عام شہری کو کیا ملے۔ اور اگر حکومت قیمتوں میں اضافے کو علاقائی کشیدگی یا جنگی صورتحال سے جوڑتی ہے تو ساتھ ہی یہ واضح کرنا چاہیے کہ عالمی قیمتوں میں کمی کے ادوار میں صارفین کو کتنا ریلیف منتقل کیا گیا۔ اور پی ڈی ایل کے موجودہ ساخت کا سب سے بڑا اثر آپ یاد رکھنا ہے متوسط آمدنی اور والے طبقات پر پڑا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شہری جو قابل ٹیکس آمدن کی حد سے بھی کم کماتا ہے اور روزانہ 2 لیٹر استعمال کرے تو وہ لیٹر پر پی ڈی ایل ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، اور یہ ہزاروں روپیہ بنتا ہے مہینے کا اور لاکھ کے قریب سال کا بنتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔